ہر 9 منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ مسجد اقصی آخر مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ مسجد اقصی جائیں اور وہاں سے وہ اپنا احرام کی نیت باندھیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے اجر کے برابر ہے۔ ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ بیت المقدس میں ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے اپنا سر نہ رکھا ہو۔ تو امیجن کریں 1,25,000 انبیاء نے جماعت وہاں پر ادا کی، بیعت ہوا اور امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی۔ 14.5 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کل آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اگر نیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، مسجد اقصی سے متعلق ہے اور فلسطین سے متعلق ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں ہماری نالج ہمارے نوجوان طبقے کی اور ایون ہم بڑوں کی بھی بہت ہی معمولی سی ہے۔ نہ اس چیز کی اہمیت ہمیں اسکولوں میں ایز سچ بتائی گئی، نہ کالجز میں، نہ یونیورسٹیز میں، نہ ہی ہمارے بڑے ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ جو یہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ کیوں ہو رہی ہے، کیوں اسرائیل جو ہے وہ اتنے بے چین ہے کہ یہ جگہ ان کو چاہیے، اور کیوں مسلمانوں کو اس طرح سے قتل و غارت کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے معصوم بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے۔ کل کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے مطابق ہر 9 منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے، اور اس قدر ظلم اور جبر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ جس طرح سے وہ لاشیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کی، پورے خاندان میں سے کوئی ایک بچہ بچتا ہے یا کوئی ایک عورت بچ رہی ہے یا کوئی ایک آدمی بچتا ہے، اور پورے کا پورا خاندان ملبے کے نیچے دب کر گھٹ کے پتہ نہیں کس دردناک کیفیت کے بعد وہ ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں، ان کو قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں۔ یہ رزق دیے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ان کی روحیں جنت میں پرواز کر رہی ہوں گی۔ لیکن دنیا میں جس چیز کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصی آخر مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے، وہ کیوں اس کو اسرائیلیوں کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی۔ قرآن میں بھی کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے برکت دی ہے اس زمین کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو۔ اور مسجد اقصی کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ نبی نے وہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی جگہ کے سفر پر ثواب ہے، یعنی جو 3 مقام ہیں جن کے صرف سفر پر جانے پر بھی ثواب ملتا ہے، وہ ایک تو مسجد حرام، خانہ کعبہ، وہاں کے سفر پر بھی ثواب ہے، اور دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس، اس سفر پر بھی آپ کو عبادت کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی تھی یہ بخاری شریف کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا جائے گا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، آج سے پہلے ہمیں کبھی کسی نے بتایا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں، اگر وہ پہلے مسجد اقصی جائیں اور وہاں سے وہ اپنا احرام کی نیت باندھیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ کے سارے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے دھل جاتے ہیں اور جنت واجب ہو جاتی ہے، صرف اتنی سی بات پر کہ آپ وہاں جا کر وہاں عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔
اس بات سے آپ اس جگہ کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نسائی کی حدیث ہے کہ ایک شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس کا اجر ایک نماز کے اجر کے برابر ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے اجر کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے اجر کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے اجر کے برابر ہے۔ یعنی مسجد اقصیٰ میں آپ ایک نماز ادا کرتے ہیں، اجر اور ثواب کے حساب سے اللہ اس کو کس طرح قبول فرماتے ہیں؟ 50,000 نمازوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اسے بھی 50,000 نمازوں کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں اگر نماز ادا کرے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ تو وہاں سے احرام باندھنا، وہاں نماز پڑھنا، اور تمام انبیاء نے وہاں پر سجدہ کیا۔ وہ کس طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں سے براق پر آپ کو سوار کروا کے لے جایا گیا کہاں پر؟ بیت المقدس، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 1,25,000 انبیاء ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وہ سارے صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، اور آگے امام کی جگہ خالی۔ کس نے امامت کروائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں ہمارے جو نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کی امامت کروائی انہوں نے، اور اسی دن کے بعد سے آپ کو لقب ملا امام الانبیاء۔ تو اس بات پر بھی ہمیں ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جس کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ بیت المقدس میں ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے اپنا سر نہ رکھا ہو۔ تو امیجن کریں 1,25,000 انبیاء نے جماعت وہاں پر ادا کی، بیعت ہوا، اور امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس جگہ کی حرمت، اس جگہ کی اہمیت، اس جگہ کا جو تقدس ہے اس کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو، کہ جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ محترم ہے، مسجد نبوی محترم ہے، اسی طرح ہمارے لیے بیت المقدس بھی محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ جب نبی ہوئے تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ اس وقت کہاں پر تھے؟ مکہ مکرمہ۔ تو آپ جب نماز ادا کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس جب جایا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ آپ کا جو قبلہ ہے، جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اصل میں بیت المقدس تھا۔ تو آپ خانہ کعبہ، جیسے یہ 4 دیواری ہے نا خانہ کعبہ کی، آپ اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے جہاں پہ آپ کے آگے خانہ کعبہ بھی آ جائے، اور پھر اس کے آگے بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جائے، یعنی ایٹ اے ٹائم دونوں ہی قبلوں کو آپ فالو کر رہے ہوتے تھے۔ اس طرح سے 13 سال مکہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، اب وہاں پہ خانہ کعبہ تو نہیں تھا، تو پھر آپ وہاں پر جو ڈائریکشن کو جس کو فالو کرتے تھے، کچھ احادیث میں آتا ہے 16 مہینے اور کچھ میں آتا ہے 17 مہینے، تو یہ تقریباً سمجھیں کہ 1.5 سال کے قریب کا عرصہ ہوا۔ تو اتنے عرصے تک، یعنی تقریباً 13 سال وہ اور 1.5 سال یہ، تقریباً 14.5 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، جس کو آج لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انبیاء کی جماعت خانہ کعبہ میں بھی کروا سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں موجود تھے، تو وہیں پر ہی تمام انبیاء کی جماعت ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کے تقدس کو، اس جگہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ سے بیت المقدس لے گئے، اور پھر وہاں یہ جماعت ہوئی۔
اب یہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ایونٹس ہوئے تھے بیت المقدس میں، اس کا تھوڑا سا ایک حوالہ آپ کو دیا کہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس جگہ کا تقدس جو ہے وہ اس کو اہمیت دے رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی جو بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ۔ دوسرے نمبر پہ زمین کے اوپر جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بھیجا گیا تو پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 40 سال کا عرصہ لگا۔ 40 سال کے بعد حضرت آدم اور بی بی حوا نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ لیکن پھر اس کے بعد کئی ایسے طوفان آئے، حالات ایسے ہوئے، نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا اور زمانے کی گرد و غبار نے ان دونوں کی جو عمارت تھی اس کو ڈھا دیا، بیٹھ گئی، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر اس طرح کے کانکریٹ، سیمنٹ اور مٹی وغیرہ اینٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے ظاہر پتھر وغیرہ سے بنایا ہوگا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ ڈھہ گئی، بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، تو انہوں نے پھر بنیادیں اٹھائیں۔ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی جو دوسری تعمیر تھی، یہ پہلے داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، یہ نسائی کی حدیث ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادیں جو ہیں داؤد علیہ السلام نے اٹھائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس عمارت کی تکمیل سلیمان علیہ السلام کریں، پھر اس کو سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمایا۔ اور جب آپ یہ تعمیر کر رہے تھے اس دوران آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی۔ ایک تو یہ دعا مانگی تعمیر کے دوران کہ یا اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی میری زندگی کے ہر فیصلے تیری رضا کے مطابق ہوں۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر انہوں نے دوسری دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے کہ جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، تو ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، جنات پر بھی وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہوا ان کے اشارے سے چلتی تھی، جہاں حکم کرتے تھے وہاں چلتی تھی۔ تو ایسی بادشاہت اور ایسا پاور اور ایسی ملکیت اور اتنا مال و دولت کسی اور کو نصیب نہیں ہوا جو سلیمان علیہ السلام کو ہوا۔ تو انہی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ پھر اس کے بعد کئی زمانے گزرے، اور پھر کبھی آشوریوں نے اور کبھی بخت نصر کا نام آتا ہے، اس نے حملہ کیا مسلمان اس وقت کے بنی اسرائیل پر جو وہاں پر آباد تھے، اور پھر اس کو دوبارہ گرا دیا، پھر تعمیر کیا گیا، پھر سے اس کو گرا دیا گیا۔ اور اب جو وہاں پہ تعمیر ہے، اچھا وہاں پہ 2 گنبد ہیں۔ یہ جو اسرائیلی ہیں یہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اس گنبد کو ہمیشہ پورٹرے کرتے ہیں ایز اے مسجد اقصیٰ، جو تھوڑا گولڈن کلر کا ہے، تھوڑا شائنی ہے، لیکن جو اصل مسجد اقصیٰ ہے اس کا جو گنبد ہے وہ تھوڑا گرینش کلر کا ہے، اور اتنا چمکیلا کلر نہیں ہے اس کا، وہ تھوڑی پرانی سی عمارت ہے۔ تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈسگائز کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ سمجھیں کہ اصل مسجد اقصیٰ جو ہے وہ گولڈن والی ہے، تاکہ جب ہم یہ والی گرا دیں تو یہ اسی دھوکے میں رہیں کہ نہیں وہ جو ہماری ہے وہ ابھی مکمل کھڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تو اس وقت اس کا نام پڑا تھا ہیکل سلیمانی، تو یہ اسی نام سے بھی مشہور تھی۔ اکثر کتابوں میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے آتا تھا، لیکن پھر وہ ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے بنائی تھی، بنی اسرائیل نے دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی، پھر اس کو بھی گرا دیا گیا تھا، لیکن اس کی جو دوسری تعمیر کر کے انہوں نے جب گرایا تھا تو صرف ایک دیوار باقی رہ گئی، اور اسی دیوار کے آگے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ یہودی آ کے جو ہے وہ ایک دیوار کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور یوں سر ہلا ہلا کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دیوار کا نام انہوں نے دیوار گریا رکھا ہے، اور ان کا سوچنا یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہاں سے ہمارا نجات دہندہ، اور یہ نجات دہندہ کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو، کہ دجال یہاں سے آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ اس کے انتظار میں ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ جو جگہ چوز کی ہے نا، کہ ان لوگوں نے اسرائیل کا جو ملک تھا وہ یہیں پر ہی کیوں بنانا تھا، یہ ان کی پوری سوچی سمجھی اسکیم تھی
کہ اس جگہ پر انہوں نے قبضہ کرنا تھا. اصل ٹارگٹ ان کا اسرائیل نہیں تھا، اصل ٹارگٹ ان کا مسجد اقصیٰ تھا، کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے جب ہم اس کی تیسری تعمیر ہوگی، تھرڈ ٹیمپل جب بنے گا، تب دجال کا ظہور ہوگا، وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ اس کی ملٹری ہوں گے، ہم اس کی فوج ہوں گے. اب یہ انفارمیشن ان تک کہاں تک پہنچی، کیسے پہنچی، کہاں سے پہنچی؟ ہماری احادیث کو پڑھ کر. کیونکہ وہ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ جو سچا دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہاں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ بلکہ ان کے بارے میں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. یعنی کوئی انسان کبھی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بالکل اتنی ہی شیورٹی کے ساتھ ان کو یہ یقین تھا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو نہیں مانا. وجہ کیا تھی؟ جیلسی. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ ہم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن وہ کس میں سے ہو گیا؟ عربوں میں سے پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو یہ چیز جو تھی، یہ جو حسد اور بغض تھا، اس کی وجہ سے وہ دشمنی میں پڑ گئے. اور پھر یہی دشمنی پالتے 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 آج تک وہ اس محض تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اس دنیا سے مسلمانوں کا صفایا کرنا ہے. اچھا، ان کا جو ضد اور ہٹ درمی تھی، ان کی پوری تاریخ میں یہ رہا ہے کہ یہ جہاں پر جس کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان کو پناہ دیتا ہے، یہ انہی کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں. آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہٹلر نے ایک گیس چیمبر میں بند کر کے سب کو جو ہے وہ ان کو ایسی زہریلی گیس پھینکی کہ ان کے پورے جسم گل گئے، ان کی ہڈیاں گلا دی گئی. پھر جو ایک فلوٹ تھا بدبودار گندا، پھر اس کو بھی کہیں پر انہوں نے ختم کر دیا ہٹلر نے. اور ہٹلر نے جو تھوڑے بہت یہودی اسرائیلی جو چھوڑ دیے تھے، اس نے یہ بول کر چھوڑے تھے، اور یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں کہ میں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے صرف ان کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو جو مارا ہے تو میں نے صحیح مارا ہے، یہ اسی کے مستحق تھے. اور آج دیکھیں وہی لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یعنی ابھی کل جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ وہ ایک ریفیوجی کیمپ تھا جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ریفیوجیز تھے، جن کے اوپر انہوں نے بم پھینکا، اس بلڈنگ کو گرایا ہے جس میں صرف بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے. اور جب وہ ان کو لے کر جا رہے تھے تو ملبے کے نیچے پوری بلڈنگ جب گرتی ہے تو اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ ہر فلور پر کس طرح سے پچک کے دب کے ہڈیوں کا چورا ہو کے، اور پھر ان کو نکال کے وہ کان لگا کے سن رہے ہیں کہ اندر سے کوئی آواز آئے، کوئی زندہ ہے تو ہم مٹی ہٹا کے اس کو نکالیں. سوچے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کبھی ہمارے پیاروں کے ساتھ اگر ایسا ہو، اگر کوئی الماری بھی کسی کے اوپر گر جاتی ہے ہمارے بچے کے اوپر، یا کوئی گلاس بھی اس کے اوپر گر جاتا ہے تو ہم کتنا تڑپ جاتے ہیں، کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کوئی خون نکل آتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اور وہ اس طرح سے بلک کر رو رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ کل تو واقعی میں اپنا بھی رونا جو ہے وہ نہیں کنٹرول کر سکی، کہ وہ جب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو اپنا سر پیٹ کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کو پکار رہے تھے کہ یا اللہ تو کہاں ہے. اور کچھ ایسی بھی ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں، ریلز دیکھنے میں آئی ہیں، انسٹاگرام پہ زیادہ آ رہا ہے یہ. تو وہاں پہ باقاعدہ جو عورتیں ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کو بلا رہی ہیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے بھی مسلمانوں کو انہی لوگوں سے نجات دی تھی جب ان لوگوں نے بار بار اس جگہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، یہاں پہ قبضہ کیا، یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ قتل و غارت کیا. پھر صلاح الدین ایوبی آیا تھا اور اس نے پھر دوبارہ سے ان کو تہس نہس کیا، اسرائیل کو، اور پھر ان کو یہاں سے ہٹایا. تو یہ جب بھی ایسی سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے. ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط کرتا ہے کہ جو ان کے لیے ایسی دردناک سزائیں طے کرتے ہیں کہ ان کی عقل پھر بھی ٹھکانے نہیں آتی. اب جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا وہ کچھ کم نہیں تھا. اب جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ دیکھ کے واقعی انسان یہی سوچتا ہے کہ کاش وہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اسرائیل کا، کینیڈا بھی کسی حد تک ساتھ ہے. امریکہ کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہے کیا؟ ان کے پاس تو بہت ساری ان کی کنٹریز اور ان کے اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پہ پاپولیشن اتنی کم ہے
کہ انہوں نے اپنے ویزا کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اتنی آسان کر دی ہیں کہ لوگ آئیں اور وہاں پر بسیں اور رہیں. اور یہی چیز آپ نے کینیڈا کے بارے میں بھی دیکھی ہوگی کہ وہ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ان صوبوں میں آ کر رہیں جہاں پہ آبادی نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک زمین کا ٹکڑا اسرائیل کو نہیں دے سکتے تھے؟ بالکل دے سکتے تھے. لیکن اصل چیز اسرائیل نہیں ہے، اصل چیز بیت المقدس ہے جس پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہو رہی ہے. اور کل کی رپورٹ کے مطابق ہر 9 منٹ میں ایک بچہ شہید کیا جاتا ہے. سوچیں 1 گھنٹے میں کتنے 9 منٹ آتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں کتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں کتنے ہوتے ہوں، اور پھر پورے ایک دن میں کتنے ہوتے ہوں. تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، شروع میں جو میں نے آپ کو بیت المقدس کی جو اہمیت بتائی کہ وہاں نماز کا اجر کتنا ہے، وہاں سے احرام باندھنے کا اجر کتنا ہے، وہاں صرف سفر کرنے پر بھی ثواب ہے. تو اتنا کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اور ایسے نبی سے اس کی تعمیر کروائی کہ اس کو وہ بادشاہت اللہ نے عطا کی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. قرآن میں جو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ تھوڑی سی آیات آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو کہ اس جگہ کی کیا حرمت ہے، کیا اہمیت ہے، کہ اللہ نے وہ کتاب جو ہماری کتاب ہے اس میں اس جگہ کے بارے میں کتنا ذکر ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عزت اور توقیر دے کر اس کا ذکر فرمایا. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین فلسطین میں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ پھرنا ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچا کر جو پورے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جو سمندر پھٹ گیا تھا پھر آگے گئے، تو تب سے یہ لوگ بھٹک رہے ہیں. تو اللہ نے یہ جگہ ان کو دینی چاہی تھی کہ اس فلسطین میں تم لوگ آباد ہو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، اب ان کی آپ بدبختی کیا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان کے اندر جو یہ ضد، ہٹ دھرمی، اور جو ان کا جو سمجھ لیں جو نیگیٹیوٹی تھی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا دیا کہ آپ اور آپ کے اللہ جا کر لڑیں ان سے، اور جب فتح یاب ہو جائیں پھر ہمیں بتا دیجیے گا، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. یعنی بالکل صاف جواب دے دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 سال تک ان کو بھٹکا دیا اور یہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے. تو وہ جو پرانی جنریشن تھی 40 سال پہلے والی، ان سب کا انتقال ہو گیا، اور جو بعد کی جو 40 سال کے بعد کی جو جنریشن بڑی ہوئی وہ جنگلوں میں پھرتے 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 اتنی سخت جان بن گئی تھی کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس فلسطین کی بابرکت زمین میں داخل ہو جاؤ، اور وہ داخل ہو گئے، اور پھر وہاں پر ان کو امن ملا. لیکن پھر آپس ہی میں لڑ کر انہوں نے دوبارہ سے اس زمین کو کھو دیا. پھر اللہ نے ان کے اوپر ایسے جابر لوگ مسلط کیے جنہوں نے ان کو پھر مارا اور ہلاک کیا، اور پھر وہاں سے نکال باہر کیا. تو یہ تو ان کی تاریخ تھی. پھر اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا جو کہ چلتی تھی ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اب یہاں پہ بھی ہیکل سلیمانی کس نے بنایا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. تو انہی کی طرف قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ پر برکت رکھ دی تھی. اس سے پہلے والی آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی الفاظ اس جگہ کے لیے استعمال کیے ہیں. پھر ایک اور جگہ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنا دیا ان بنی اسرائیل کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین فلسطین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی. یعنی کنٹینیوسلی یہ تو صرف 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ساری آیات نہیں میں کوٹ کر سکتی، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے وہاں پر برکت رکھ دی ہے. اب دیکھیں جس کو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جگہ کو برکت رکھ دی، اس جگہ میں برکت رکھ دی ہے. اور ایک جگہ تو قرآن میں یہ بھی آیا کہ صرف اس جگہ میں ہی نہیں، اس کے ارد گرد اس کے ماحول کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا. اور صرف اٹ سیلف وہ جگہ ہی برکت والی نہیں، بلکہ جو بھی وہاں جائے گا وہ اس برکت سے مستفید ہوگا. تو یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتے ہیں
اور ہم نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بھی ایک ایسی سرزمین یعنی فلسطین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی تمام جہان والوں کے لیے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہوا تھا کہ آپ فلسطین کی طرف جائیں، اور یہاں دو اور نبیوں کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس بستی کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا، لوط علیہ السلام کو بھی کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بیت المقدس میں فلسطین کی سرزمین میں پیدا فرمایا۔ اس وقت زکریا علیہ السلام اس ہیکل سلیمانی میں رہا کرتے تھے، اور پھر مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ لے کر آئیں اور انہوں نے زکریا علیہ السلام کو دیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا جو بھی بیٹا جو بھی اولاد ہوگی میں اسے اللہ کے لیے دے دوں گی۔ ان کی پرورش مریم علیہ السلام کی بھی یہیں پر ہی ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ بھی اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ پیدا کر کے وہ جب ان کو لے کر آئی تھی اور پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہیں تو ہم اتنا نیک اور عبادت گزار سمجھتے تھے، یہ تم کیا حرکت کر کے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے اللہ نے ان کو 9 معجزے دیے تھے۔ ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ انہوں نے پھر گھوڑے میں بات کی تھی، جب انہوں نے اشارہ کیا اور لوگوں نے کہا اس بچے سے ہم کیا بات کریں جو ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے بولنے لگے کہ میں کلمۃ اللہ ہوں، اللہ کا کلمہ ہوں۔ کیونکہ اللہ نے جو کن کہا تو کن سے ان کے اندر وہ حمل ٹھہر گیا، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہ کلمۃ اللہ سے وجود میں آ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس وقت جو بچے کو اس طرح سے اتنا صاف بولتے ہوئے لوگوں نے سنا تو اس وقت تو فوراً وہ ایمان لیا ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا معجزہ تھا ان کے لیے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی انہوں نے پھر جو ہے وہ احترام کیا، لیکن پھر بعد میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انہی لوگوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت بھی لگا دی، یہی بنی اسرائیل، اور انہی لوگوں نے پلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل زندہ سلامت پورے جسم کے ساتھ اوپر آسمان میں اٹھا لیا، اور وہ آج تک آسمان کے اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہ جو ہمارا پہلا آسمان ہے نا دنیا کے اوپر جو ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد جب دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ بالکل زندہ سلامت ایسے گوشت پوشت کے جسم کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ تب زمین پر دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا۔ اور اتنے فتنوں کے دور میں دجال آئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے جس طرح برستے ہیں اس طرح فتنے برسیں، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ اس وقت تک دجال نہیں آئے گا جب تک تم اس کا ذکر کرتے رہو گے۔ ابھی کل پرسوں ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ بہت چل رہا ہے کہ کوئی دجال وجال نہیں ہے، ساری جھوٹی بات ہے۔ تو یہ تواتر سے صحیح احادیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کا بہت زیادہ ذکر فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں اور پھر اس کے بعد دجال کو ماریں گے، اور دجال کی جو فوج ہوگی وہ کون ہوگی؟ یہی بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہے۔ کس طرح سے ابھی یہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں وہاں پہ فلسطین، یعنی جنگی جو قوانین ہوتے ہیں کوئی ایسا قانون انہوں نے نہیں چھوڑا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ کسی بھی جنگ میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ ہسپتالوں کو بمبارد کریں، کسی بھی جنگ کے اصول میں یہ نہیں ہے کہ آپ ریزیڈینشل ایریاز میں جہاں پر عام پبلک رہ رہی ہے، فوجیوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر آپ پن پوائنٹ کر کے بمباری کریں، یا جو ریفیوجی کیمپ ہیں جہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ جن کو کیمپس میں رکھا گیا ہے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پوری کی پوری بلڈنگیں ایٹ اے ٹائم گرائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ چیخ چیخ کر پکاریں کہ کہاں ہیں عرب، کہاں ہیں مسلمان، ہمیں بچانے کیوں نہیں آتے؟ اور تھوڑا سا خود کا نہیں ہوتا کہ بچے کانپ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم سردی سے کانپتے ہیں نا، ایسے وہ خوف کے مارے کانپ رہے ہیں۔ کوئی بھی سردی کا ادھر موسم نہیں ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا دیکھیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ان کا۔ کل کی رپورٹ کے مطابق جو میں نے دیکھا تھا کہ 60,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور 70,000 لوگ
جو ہے وہ زخمی ہیں، اور 1.1 بلین لوگ ریفیوجیز ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے، جن کے پاس پانی تک نہیں ہے پینے کے لیے. اور آج جب میں آنے سے پہلے چیک کر رہی تھی تو وہ 10,000 سے زیادہ جو اموات ہیں وہ ایکسیڈ کر گئے. یعنی اتنی تیزی سے وہ وہاں پر مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ بھول گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. وہ حدیث کے اس پورشن کو تو لے کر وہ لوگ بہت پھولے نہیں سما رہے کہ جو ان کے فیور میں ہے، لیکن بالآخر فتح حق کی ہی ہوگی. کل میں طیب اردوان کو سن رہی تھی، ترکی کے جو صدر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ گرائی ہے، اگر گرا دی تو کل کو یہ مسجد نبوی بھی گرا دیں اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، جیسے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کے خلاف 2-3 ممالک ایسے اسلامی ہیں کہ جنہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے. جاپان نے اپنے نقشوں میں سے اسرائیل کا لفظ ہے وہ ہٹا دیا. ان کے میپ میں کہیں پر اب اسرائیل نہیں. اور ایز اے امت، ایز اے مسلمان، ہم بھی اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے. پاکستان ان ممالک میں سے تھا، اور قائد اعظم بھی، کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ زمین پر ایک نیا ملک بنا ہے اسرائیل، اور اسی دور میں دوسرا بھی ایک نیا ملک بنا تھا. کون سا؟ پاکستان. اسی ٹائم میں اسرائیل بھی بنا، اس کے جواب میں اسی ٹائم پہ اللہ نے ایک اسلامی مملکت بھی بنائی، پاکستان. کسی اسلامی مملکت کے پاس آج ایٹم بم نہیں ہے سوائے ہمارے.